الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک نے اس صورت میں پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اب اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں 78 مقام پہ آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں 78 مقام پہ آیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، یہ جد الانبیاء و مجدد الانبیاء تھے. انبیاء کی جد امجد بھی تھے اور انبیاء کے پروگرام کو آگے کی طرف پھیلانے والے مجدد بھی تھے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 14,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے. سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے محبوب نے فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں، پھل ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک اپنا ایک محبوب بھیج، اور فرمایا وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اور فرمایا ورؤیا امی، میں اپنی اماں کا خواب ہوں. سیدہ آمنہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا کہ بشریٰ لکی آمنہ فإنک قد حملت سید الاولین والآخرین، کہ تیرے پیٹ میں پہلے اور پچھلوں کا سردار آ رہا ہے. اس کا نام اپنی طرف سے نہ رکھنا، اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو اس کی بھلائی کی راہ پہلے سے ہی. یہاں بھلائی سے کی راہ سے مراد اللہ کی توحید ہے. اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے سے پہلے ہی اپنی توحید عطا کر دی. ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ بچپن سے ہی موحد تھے، بچپن سے ہی توحید والے تھے. اللہ پاک نے نمرود کو بادشاہت عطا کی تو نمرود بادشاہ بھی بن گیا اور رب بھی بن گیا. رب ہونے کا دعویٰ کر دیا نمرود نے. ملک کے غلے پہ قبضہ کر کے نمرود نے اعلان کیا کہ لوگوں مجھ کو سجدہ کری جاؤ اور مجھ سے آٹا لے جاؤ. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی تھیلا لے کر آٹا لینے کے لیے گئے نمرود کے دربار میں. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا. نمرود نے کہا کہ ابراہیم سب لوگ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، تو نے سجدہ مجھے کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے سچے رب کو سجدہ کرتا ہوں، اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا.
تو نمرود نے کہا رب تو میں ہوں، تیرا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، میرا رب وہ ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو نمرود نے 2 قیدی بلائے، ایک گناہ گار تھا ایک بے گناہ تھا، جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا اور جو گناہ گار تھا اس کو چھوڑ دیا۔ نمرود نے کہا دیکھ یہ تو میں نے بھی کر دیا، جس نے مرنا تھا اس کو زندہ کر دیا، جس کو زندہ رہا اس کو مار دیا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ نمرود جاہل ہی نہیں ہے بلکہ یہ اجہل ہے نمرود۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میرا رب مردہ میں روح ڈال کے زندہ کرتا ہے اور زندہ سے روح کو نکال کے کیا کرتا ہے؟ مردہ کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام وہ سمجھے نہیں اس بات کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بدل دی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ تو اگر رب ہے نا تو میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو اگر رب ہے تو کس طرف سے لا؟ مگر اسے لے لیا اگر تو رب ہے تو فبہت الذی کفر، کافر کیا کر کے لاجواب ہو گیا، کافر لاجواب ہو گیا۔ امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر نمرود کہتا کہ مشرق سے تو میں ہی سورج کو طلوع کرتا ہوں تو اپنے رب سے کہ مغرب سے طلوع کرے، تو اللہ پاک نے مغرب سے سورج کو طلوع کر کے ابراہیم کو سچا کرنا تھا۔ کیوں اللہ پاک کسی میدان میں بھی اپنے بندے کو ناکام نہیں ہونے دیتا، ہاں اللہ ہر میدان میں اپنے بندوں کی عزت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم تو مجھے رب نہیں مانتا، جس کو رب مانتا ہے تو اس سے آٹا لے لے، میں تجھے آٹا نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام خالی تھیلا لے کے واپس پلٹے تو رستے میں ریت تھا، تو سوچا کہ چلو خالی جانے بہتر سے تھیلے میں ریت ہی ڈال دیں، گھر میں کام آئے گا ریت ہی۔ تو تھیلا ریت کا بھر کے گھر لے آئے، رکھ دیا اور سو گئے۔ تو ان کی بیوی سیدہ سائرہ، انہوں نے تھیلا کھولا، تھیلے میں آٹا نکالا، روٹی پکائی اور اٹھایا ابراہیم اللہ کے لیے اٹھو روٹی پک کے تیار ہوئی، روٹی کھاؤ۔ تو ابراہیم سے اٹھے، پوچھا کہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہ آٹا کا جو تھیلے میں تم لائے ہو وہی سے میں نے آٹا لیا، اور میں نے کہاں سے آٹا لینا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے۔ میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، بس ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی اپنی طاقت سے اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، نبی کے ہاتھ سے اس وقت معجزہ ظاہر ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا، جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ لیکن آج کل لوگوں نے نبیوں ولیوں کی معجزوں کرامتوں کو دیکھ کے نبیوں ولیوں کو رب بنا لیا ہے، نبی ولیوں کی معجزوں کرامتوں کو دیکھ کے نبیوں ولیوں کو رب، نبی ولی جو چاہے کریں جی، دیکھو یہ نہیں کر دیا، یہ نہیں کر دیا جی، حالانکہ جو چاہے کون کرتا ہے؟ نبی ولی جو چاہے نہیں کر سکتے، جو چاہے جب چاہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ریت کو آٹا بنا دیا، پوری دنیا بھی مل کے ریت کو آٹا نہیں بنا سکتی، اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے کرے، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے بنائے، جو چاہے بنائے، یہ سب اللہ کی شانیں ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ تو اللہ کی شان کا، اللہ کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ کننا بھی عالمین، ہم جانتے تھے ابراہیم کو کہ ابراہیم جو ہے توحید کے لائق ہے، اس قابل ہے کہ توحید والی نعمت ابراہیم کو ملے، عطا ہوئی، ہم جانتے تھے، ہمیں پہلے ہی پتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، موحد جو ہے نا میرے بھائیوں، موحد وہ صحیح موحد، وہ اللہ کی توحید بیان کر کے اللہ کی توحید سن کے خوش ہوتا ہے۔ جو موحد ہو، توحید والا، اللہ کی توحید بیان کر کے اللہ کی توحید سن کے کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں، موحد اللہ کی توحید بیان کرے، توحید سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ بھی موحد سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ بھی موحد، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ توحید والا موحد ہے، یہ میرے دشمنوں کے ساتھ، میرے ویریوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، رل مل کے نہیں چل رہا۔ ہاں، شرک کا رستہ اور ہے اور میرے بندے توحید والے کا رستہ اور ہے۔ یہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، یہ مقابلہ کر رہا ہے میرے ویریوں کا، میرے دشمنوں کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اب دیکھیں
جب کہا ابراہیم نے واسطے اپنے باپ کے اور اپنی قوم کے، اس کو کہا باپ کو کہا اور کس کو کہا قوم کو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیں کیا ہیں کہ جن کے پاس تم جمے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے مورتیں؟ کوئی حیثیت کو ویلیو کو بتلاؤ، کوئی دلیل دو، کوئی ثبوت دو، یہ کہاں سے چلے، کیوں کرتے تو کوئی دلیل ثبوت لاؤ اس کی، جن کے ارد گرد تم بدھوں میں بیٹھے رہتے ہو مورتوں کے، تو یہ کیا ہے، کیوں بیٹھتے ہو؟ اب شرک کی دلیل ہے ہی نہیں، شرک کی دلیل ہو تو مجھے دلیل شرک کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہا انہوں نے یعنی ابراہیم کے والدین قوم نے کہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے، یہ دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے آئے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے بعد ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے آئے ہیں، بس یہی دلیل ہے ہمارے پاس۔ مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے کہ بل نتبع ما الفینا علی آباءنا، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس چیز پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمارے باپ دادا ہی بت پرست ہیں، ہم بھی بت پرستی کریں گے۔ اب بھی اگر کسی کو شرک سے منع کرو، بدعت سے منع کرو، تو اگر یہی کہے گا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے جی اتنی لمبی ان کی عمریں ہوئی ہیں، بال سفید ہو گئے ان کی، ہے جی اتنی لمبی عمریں ہوگی، اور سارے تو تھے جی، وہ سارے ہی بے اگر ایسی کوئی پتہ نہیں سی، اسی مولوی میں سارا پتہ ہے ساتھ۔ ابھی وہی جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد جو تھے وہ ہمارے صحیح تھے، صحیح کام کرتے آ رہے ہیں، تو وہ غلط نہیں تھے، اتنے ہمارے آباء و اجداد ہوئے ہیں، سمجھدار ہوئے ہیں، تو یہ سب جو شرک بدعت کر رہے ہیں صحیح کرتے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تم بھی اور میری قوم والوں تم بھی، تم اور تمہارے باپ دادا یہ پرلے درجے کے گمراہ ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ کو کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام، قوم کو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا تم کیا ہو، چھوٹے تھوڑے گمراہ نہیں ہو، بہت بڑے گمراہ ہو، پرلے درجے کے گمراہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہ کہو اور کہنا پڑھ بھی جائے تو پھر نام لے کے، یہ ابراہیم نے اپنے باپ کا نام سامنے کہہ رہے، باپ کا نام لے کے، قوم کا نام لے کے، ان کے باپ دادوں کا نام لے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی پرلے درجے کے گمراہ ہو، تمہاری قوم باپ دادا بھی کیا ہے، پرلے درجے کے گمراہ ہو۔ تو قوم نے کہا قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ ابراہیم کیا تو آیا ہے ساتھ حق کے، یعنی یہ جو بات کر رہا ہے کہ تم سب گمراہ ہو، یہ تو صحیح بات کر رہا ہے، یہ بات حق ہے، ام انت من اللاعبین، یہ تو ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی دل لگی مذاق ہے، یہ حق بات ہے، صحیح ہے، تو یہ دل لگی ہنسی کر رہا ہے ہم سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ دل لگی نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ بل ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب اور کوئی نہیں، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہے۔ یہ بت جو پتھر کے مجسمے بت بنا، یہ کوئی رب نہیں ہے، وہی رب ہے جس نے، جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ذرے ذرے کو پیدا کیا، وہی سب کا رب ہے۔ اور وہ انا علی ذالکم من الشاہدین، میں اس توحید والی بات پہ گواہی دینے والوں سے ہوں، میں اس توحید والی بات پہ گواہی دینے، یعنی جو اور لوگ بھی اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں میں بھی ان میں سے ہوں، اللہ پاک کی توحید کی گواہی دینے والا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس نا وہ بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی بچپن میں پاک دامنی گواہی دی تھی، وہ نوجوان ہو گیا تھے، غلہ لینے کے لیے آیا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اس نے کہا نوجوان نے کہ میں جی وہی ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی گواہی دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، اس کو 200 من غلہ دیا اور 100 دینار دیے اس کو۔ اللہ پاک نے فرمایا یوسف اس نے تیری ایک مرتبہ ایک دفعہ پاک دامنی گواہی دی، تو اتنا راضی ہو گیا، اور جو میرا بندہ صبح و شام میری توحید کی گواہی دیتا ہے میں اس سے پھر کتنا راضی ہوں۔ اللہ توحید والوں سے راضی ہے، ایمان والوں، کافروں، مشرکوں، منافقوں، بے ایمانوں پہ اللہ غصہ ہے، اللہ کہہ رہے پہ ان سے راضی نہیں ہے اللہ۔ دن قیامت کے وقال بالمؤمنین رحیما، ایمان والوں پہ رحم ہوگا، کافروں، مشرکوں، منافقوں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا، ان پہ رحم ہوگا ایمان والوں۔
ایمان بڑھاؤ میرے بھائیوں، پھر بات کرنے کی۔ قرآن کے مطابق اپنے عقیدے بنا لو، ایمان بنا لو۔ پہلے ایمان کی ضرورت ہے، اگر ایمان ہی نہیں پھر ککھ بھی نہیں پلے۔ پڑھی جاؤ نمازاں، کری جاؤ حج، کری جاؤ عمرے، کری جاؤ ذکر، ہو کری ایمان ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھ، ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوگے، ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، عقیدہ شرط ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے 13 سال پہلے ایمان بیان فرمایا، عقیدہ بیان فرمایا۔ جب عقیدہ بڑھ گیا پھر نبوت کے 11ویں سال نماز آئی ہے، پھر باقی جو احکام یہ سب مدینے میں آئے ہیں، زکات، روزہ، حج، یہ سارے احکام مدینے۔ پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ ہے تو اعمال قبول، عقیدہ میں تو کخ قبول نہیں ہونا۔ یاد رکھیں۔ فرمایا وصلی الی عقیدنا اسلامکم، دیکھو نبی کا ایمان کس قدر توحید میں پکے ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کی قسم، کس کی قسم کھائی؟ اللہ کی قسم۔ قسم جب بھی کھاؤ اللہ کی کھاؤ۔ اللہ کے محبوب قسم کرتے تھے والذی نفسی بیدی، کہ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ قسم کسی اور کی نہیں کھا رہی۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، مشرک ہے، اسے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کی قسم لاقیدن اصنامکم، میں ضرور علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، بعد ان تولوا مدبرین، جب کہ تم پیٹ پھیر کے پلٹو گے نا، پھر میں تمہارے بتوں کو توڑ پھوڑ دوں گا۔ میں دیکھوں گا تمہارے بت میرا کیا بگاڑتے ہیں، کیا کرتے تمہارے بت۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں خدا بابے کے دربار پہ سلام نہ کیا جا کے، دودھ نہ لے کے گئے، پٹھا مارے گا بابا، کھانا خراب کر دے گا بابا، بابا ناراض ہوئے بیڑا گرک کر دے گا۔ ابھی یہ عقیدے پڑ گئی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ککھ نہیں۔ جو بھی کرتا ہے کون کا نفع نقصان کس کے پاس ہے؟ نفع بھی اللہ پاک کی طرف ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف ہے۔ جو فوت ہو گیا اپنے پہ موت آ گئی، اپنے آپ کو موت سے بچا سکے، دوسرے کیا نقصان کرے گا؟ اسی کا نقصان ہو گیا، موت آ گئی، کوئی نقصان نہیں کر سکا۔ ما فوق الاسباب، نفع نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ نافع ذار، یہ اللہ پاک کے نام ہے، دو صفات، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، یہ اللہ پاک کی صفتیں ہیں۔ اس دور کے اندر نا نمرودیوں کے سال کے بعد کہ میلہ لگتا تھا، میلہ۔ آج بھی میلے لگتے ہیں کہ نا؟ کبھی دیکھے آپ نے میلے؟ کیوں نہیں دیکھے؟ سب نہیں دیکھے، میرا کوئی پوچھا ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے۔ میلہ لگتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی، کیا ہو میلہ ہے ہمارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں سکی، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ ان کی وجہ سے پریشان، شرک کو دیکھ کے پریشان تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میلہ لگتا تھا بہت بڑا، ہمارے بھی میلے لگتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 300 بڑے بڑے میلے، بلا میلے جنہیں کہتے ہیں، یہ 300 لگتے ہیں۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ مزار پہ، بابا فرید، جیسے بڑے بڑے میلے، یہ 300 ہے ہمارے ملک میں بڑے بڑے میلے۔ اور جو چھوٹے ہیں وہ تو سارے، کوئی شہر کوئی قصبہ گاؤں خالی جہاں کوئی میلہ نہیں لگتا، میلے لگ رہے ہیں۔ میلے کیا ہے؟ یہاں کوئی قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی نماز پڑھتے ہیں یہاں لوگ، کوئی تسبیح کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے، یا غیر اللہ کے نام حرام، بکرے چھترے پڑھارے حرام چڑھاوے یہ ہوتے ہیں۔ لکیرانی سرکل، موت کا خوہ، طبلے سرنگیے، رقص و سرود، شراب، جو عیاشی بدماشی یہاں ہو رہی ہے ولیوں کے مزاروں پہ، یہ ولیوں کا ادب ہو رہا ہے۔ اور کوئی آدمی، کوئی جج، کوئی اپنا وزیر اعلیٰ، وزیر ایم پی، یہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے۔ ابھی تو ان کی توہین ہو رہی ہے بزرگان دین کی، ان کا یہ مشن نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی اس کے خلاف کام کرتے رہے، اس برائی کے، بے حیائی کے خلاف کا یہی برائی بھی ان کے مزاروں پہ ہو رہی ہے، تو ان کی توہین انسلٹ ہو رہی ہے۔ کوئی ہمارا جج، کوئی میڈیا، کوئی مولوی، بلکہ کئی مولوی حالہ شریعت کرا رہے ہیں کام، چلو چلو کرو، اور کئی مولوی خاموش ہیں، دونوں پکڑے جائیں گے۔ جو کروا رہے ہیں یہ بھی مریں گے، اور جو خاموش ہیں رتنی کے وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ جس کے خلاف بول رہے ہیں ہم جیسے انشاءاللہ یہ بچ جائیں گے، انشاءاللہ۔ ہم کے خلاف بول رہے ہیں یہ میرے حرام ہے، خبز وغیرہ جو ہے یہ کوئی نبی کی سنت نہیں ہے، کوئی نبی کا دین نہیں ہے جی، یہ سب اپنے پاس یہ بدعات ہیں، شرکیہ کام ہے، ان سے بچنا چاہیے، حرام ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے نبی کے دین میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اپنے پاس سے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، عرس میلے کو والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، میلے میں جانے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد یہ بھی بت پرست تھا،
اور نمرود بھی بت پرست، اور اس کی جو قوم تھی یہ سب بت پرست تھے۔ تو ان کے شرک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پریشان رہتے تھے، اور شرک کو دیکھ کے موحد کو پریشان ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ شرک کو دیکھ کے جو مومن ہے اس کے ایمان کا تقاضا ہے، توحید کا تقاضا۔ شرک کو دیکھ کے پریشان ہو، غصہ چڑھے، خون جوش مارے، جنہیں کہنا سانوں کی سانوں کی، ہاں، تو پھر وہ کیا مومن ہے؟ کیا وہ توحید والا ہے؟ کوئی توحید والا نہیں۔ شرک کو کیسے کہ سانوں کی؟ شرک کے کاموں پہ جاؤ، شرک والی جگہ جاؤ ہی نہ جہاں شرک ہو رہا ہے، جاؤ تو پھر منع کرو، روکو۔ اگر ویسے ہی آ جاؤ گے فَإِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، تم بھی انہی میں سے ہو۔ شرکیہ کام کو دیکھ کے، بدعت والے کام کو دیکھ، یہی والے کام کو دیکھ کے غصہ چڑھے، خون جوش مارے، منع کرو، روکو۔ اگر بڑا روک نہیں کر چاہتے غصے اٹھ کے چلے جاؤ، اگر بیٹھنا ہے روکو، اگر بیٹھے بھی رہو گے وہاں اور منع بھی نہیں کرو گے، غصہ بھی نہیں چڑھے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، انہی میں شمار ہوگا تمہارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ نمرودیوں مشرق کو تو پھر نہیں بٹوں گا میں، جیڑا ان کا ہے نا جو رب خانہ، ہاں جی، بت خانہ، اس کو پہلے تباہ کرنا چاہیے، ہاں، اسے پہلے نہیں بٹوں گا میں، اس کا پہلا پچھا پاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کہاڑا ان کو مدوں توڑنے کے لیے، ہاں جی، کہیں سے مانگنا نہیں پڑا، کسی سے نہ کرائے گا لینا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ گھر میں سے کرواڑا مل گیا۔ ابراہیم علیہ السلام عالم تھا نا، یہ بت تراش تھا، بت بنایا کر اس کرواڑے کے ساتھ، بت تراش بھی تھا اور یہ بت فروش بھی تھا، بت پرست بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن، باپ بت تراش، بت فروش، بت پرست، ابراہیم علیہ السلام بیٹا بت شکن، بتوں کو توڑنے والا۔ اللہ پاک نے کفر شرک کے اندھیروں میں اپنی توحید کا دیوا بال دیا، یہ کفر شرک کی تاریکیوں میں اپنی توحید کا دیوا چراغ جلا دیا۔ اللہ کے جلائے ہوئے دیوے کو کون بجھائے؟ ساری دنیا بھی نہیں بجھا سکتی، ایسا اللہ پاک نے چراغ جلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا گھر سے ہی، قوم ادھر میلہ بنا رہی تھی، تو سیدھے آئے ان کے بت خانے میں، ہاں جی، دیکھا کہ بت خانے میں بڑے چھوٹے ماڑے موٹے بت رکھے ہوئے ہیں، اور بتوں کے آگے کھانا بھی ہے، قسم قسم کا رکھا ہوا ہے، بت ہے، بتوں کے کیا ہے؟ کھانا رکھا برتنوں میں، پلیٹوں میں، کسی میں سیویے، جی، کسی میں حلوہ، کسی زردہ پلو، اس طرح وہ آگے رکھا ہوا بتوں کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت ہے، کھانا ہے، تو فرمایا اللہ تاکلون، وہ کھاندے کیوں نہیں ہوئے؟ کھاؤ کھاؤ، کھاتے کہ جب تمہارے کھانا ہے کھاؤ اس کو۔ آج انہوں نے کھانا کیا کھانا تھا؟ بتوں نے آگے یہ بھی نہیں کہا کہ ابراہیم ہم تو رجے ہوئے، کھانا کھایا ہوئے، چائے بھی پی ہوئی ہے، یہ ویسے نمرود نے ہمارے گھر رکھ دیا ہے، ہم تو کوئی ضرورت نہیں کھانے، بولے بھی نہیں۔ پتھر نے کیا بولنا تھا؟ پھر پتھر بھی بولے ہیں، لیکن جب اللہ بلائے پھر پتھر کیا ہر چیز بولتی ہے، اللہ بلائے، دن قیامت کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ مسجد گواہی دے گی انشاءاللہ۔ جو ہمارے ساتھی کلاس میں آ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، مسجد آپ کے ہاتھ میں گواہی دے گی دن کے، اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بلا رہا، اللہ تو مجھ میں بیٹھ کے تیرا قرآن سمجھتے تھے، یہ گواہی دے گی انشاءاللہ۔ لیکن بھائیو ہمارے نہیں یہ بحران آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کتنے رہ گئے، میرے آدھے ساتھی آج ہمارے نہیں آئے، کیسے ہم یہ آئیں گے، کیسے کلاس چلے گی؟ فکر کرو، سارے ساتھی بیٹھو، تو میرے ہی کام تو نہیں ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے، بیٹھو سارے جوڑ کے بیٹھو، جیسے ہمارے بادشاہ بیٹھے ہم کیا کرنا چاہیے، یہ سارے جوڑ کے بیٹھو، یہ سارے ساتھی جو ہمارے ہیں وہ تو آنے چاہیے، کیونکہ آنے چاہیے کہ نہ آنے تو اور بھی چاہیے، لیکن وہ جو ہیں ہمارے 50-55 ساتھی تو وہ تو آنے چاہیے۔ 30-35 ساتھی تھوڑے رہ گئے، گھٹتے ہی جا رہے ہیں کام ہے جی، اگر اسے گھٹتے گھٹ گئے تو شیطان جیت جائے گا، شیطان خوش ہوگا جی۔ اس لیے میرے بھائیو اس کی فکر کرو، ہماری کلاس جتنی بڑھتی جائے گی، جتنی بڑھتی اللہ اتنے ہی خیر و برکت کے خیر کے اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے۔ یہ گھٹنی نہیں چاہیے بلکہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے۔ ہاں سب ساتھی جو اس کے متعلق ہے گلی میں رہتا ہے کہ محلے میں اس کو کہا بولو بھائی کیوں نہیں آتا ہے کر بھائی، ہم قرآن پسند ہے، آپ قرآن کا ناگارہ کرو، بہت بڑا نقصان ہو جائے، سارے ساتھی دعوت دو تاکہ اللہ کی قرآن کلاس آباد ہوتی جائے، بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے
فرمایا ہوئے بولتے بھی نہیں تم. بابے شروع ہو گئے کڑھاڑا تھا ابراہیم علیہ السلام. فجعلہم جذاذا، ان کو کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور حوصلہ. پوری قوم مشرک، بادشاہ مشرک ہے جی، صرف ایک تنہا آدمی ابراہیم علیہ السلام. کیا کر دیا؟ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کے. جی کسی بت کا سر پھوڑ دیا، کسی کا پیٹ پھاڑ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اور کسی کو لنگڑا کر دیا، کسی ٹانگ کا سب تباہ کر دیے. اللہ کبیر اللہم، مگر جو ان کا بڑا بت تھا نا اس کو کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا. لعلہم یرجعون، جی اس کے کندھے میں کلہاڑا جو رکھ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا. کندھے میں کلہاڑا رکھ دیا شاید کہ اس کی طرف لوٹے. یعنی ان کے ذہن میں یہ آئے کہ جو ہمارا بڑا بت ہے نا، یہ چھوٹے بتوں پہ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس بڑے بت نے سارے مار دیے، اس لیے اس کو کچھ نہیں، اسے کندھے پہ ہی کلاڑا رکھ دی، اس کی طرف لوٹے. سارا نظر اسی نے کیا ہے، بڑے بڑے بت نے. دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹے. شرک کی تباہی کو دیکھ کے نا یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ہمیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ شرک کی تباہی کو دیکھ کے اللہ کی طرف رجوع کریں، شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لیں. یہ بھی اس کا معنی ہے. قالو، ابراہیم علیہ السلام توڑ پھوڑ کے آ گئے. تو اب میلے سے واپس ہو گئے. وہ لوگ میلے سے واپس ہو گئے نا، بت خانے میں آتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور پھر اپنے گھر کو آتے تھے. جب وہ آئے بت خانے میں میلے سے نمرودی، تو من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہا وہ کون ہے جس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ کون ہے ایسا؟ ساتھی کا انہ لمن الظالمین، جس نے یہ کام کیا ہے نا وہ ظالم ہے. حالانکہ کفر شرک کی وجہ سے خود ظالم تھے. کفر شرک کی وجہ سے کیا تھے؟ خود ظالم سے. جس نے بتوں کو توڑ اس کو ظالم کہہ رہے ہیں. آج بھی اگر کسی کو توحید و سنت والے جو لوگ ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں یہ بے ادب ہے. توحید و سنت والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اللہ کے شرک کر کے بد کر کے اللہ رسول بے ادبی آپ کر رہے ہیں. توحید سنت والوں کیا کہتے ہیں؟ بے ادب ہے. شرک کر کے بدعت کر کے اللہ کی بے ادبی، اللہ کے رسول بے ادبی خود کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو ظالم آپ تھے دوسرے کی وجہ سے، کہ جس نے کام کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو کہنے لگے پھر کام کس نے پایا ہے؟ یہ کس نے کیا کام؟ یہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، کہا انہوں نے کہ سنا ہے ہم نے ایک نوجوان ہے جو ہم ان معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ایک نوجوان ہے وہ ان کا ذکر ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ کرتا ہے. یقال له ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم اس کا نام ہے. وہ ہمارے معبودوں کو ذکر جو برائی کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ یہ کام وہی کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، وہی ہے. تو انہوں نے کہا پھر نمرودی نے قالوا فاتوا به علی اعین الناس، اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاؤ کر پکڑ کے، سامنے لاؤ. لعلہم، یہ تاکہ دیکھیں لوگ اپنی آنکھوں سے کتنے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو قالوا، انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا تو نے کیا ہے یہ ساتھ ہمارے معبودوں کے؟ ابراہیم یہ حرکت تو نے کی ہے، تو نے توڑا ہمارے معبودوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کل قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا اس کو ان کے بڑے نے، اس بڑے نے کیا. یہ ان کا بڑا ہے نا، اس نے کیا. ابراہیم نے سمجھانا چاہا کہ جس طرح بڑا بادشاہ چھوٹے بادشاہ کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا. بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا سکتا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی ہو سکتا ہے اسے بڑے ہی نے ان کا کم پایا ہو، اسے پوچھو. یہ اسی کا کام معلوم ہوتا ہے، اسے بڑے نے کیا ہے. یہ بڑے ہی کام کرتے ہیں. تو میں فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں، ان کو پوچھ لو. یہ جو بڑے پڑے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہیں، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. تم کس نے مارا ہے؟ تم کس نے توڑا پھوڑا؟ پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں. مولوی روٹی کھا کے، چائے پی کے، پیسے لے کے، تنخواہ لے کے اپنی مسجد میں، اب یہ وقت آ گیا اللہ کی توحید نہیں بیان کرتا، کر لیں چیک اپ. ان مسجدوں پہلے توحید بیان ہوتی نہیں، اللہ کی توحید بیان ہو گئی، چھوڑ دیا روٹی. اپنی مسجد میں کر، باہر کیا کرے گا؟ مرے گا. باہر کیا کر توحید بیان کرے گا اللہ کی؟ اپنی مسجد میں نہیں کر، روٹی کھا رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، مسجد ہے، مکان سب کچھ ہے. ان مسجدوں میں اللہ کی توحید بیان ہوتی، توحید کو چھوڑ گیا،
چھوڑ دیا اللہ نے۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی مجمع ملے، مشرک اکٹھے ہوئے بے ایمان شرک والے، ان کا مجمع ہو، پھر ان کے مجمع میں اللہ کی توحید بیان کرو۔ وہی آ گئے تھے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں جی میں اگر یہ بول ہی نہیں سکتے ہو تمہاری مشکل جائی کیسے کر سکتے ہیں، یہ تمہاری حاجت یہ بول تک نہیں سکتے، یہ کیا تمہیں دیں گے، کیا تمہاری مشکل سے حاجت روائی کریں گے؟ تو میرے بھائیو مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس کو خود کو کوئی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلوں میں پھنسے وہ مشکل کشا نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، البتہ تاکید دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کی بلائی والی راہ، من قبل پہلے سے ہی، وَكُنَّا بِهِ سے ہم اس کو جاننے والے۔ اذ قال لأبيه، قوم جب کہا ابراہیم نے بات اپنے باپ کے اور اپنی قوم کے، ما هذه التماثيل التي، کیا ہے مورتیں، وہ مورتیں انتم لاقون کے گرد جمے بیٹھے ہو، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، کہا نے پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، کہا ابراہیم نے البتہ ہے کہ ہو تم اور تمہارے باپ دادا واضح گمراہی میں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين، کہا انہوں نے نمرودیوں نے، کیا تو آیا ہمارے پاس آتا کہ یا تو ہے کھیلنے والوں سے؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم، کہا ابراہیم نے بلکہ رب تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا ہے، زمین کا ہے، اللہ دی وہ رب فطرہ، اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس توحید والی بات پہ کیا ہوں، گواہی دینے والوں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسم البتہ ضرور علاج کروں گا میں تمہارے بتوں کا، بعد ان تولوا، بعد اس کے جب پلٹو گے تم پیٹ پھیر کے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، پس کر دیا اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے، اللہ کبیر جو بڑا تھا ان کا، لعلہم، اس کو کچھ نہیں کہا، لعلہم الیہ، تاکہ اس کی طرف لوٹے رجوع کرے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کہا انہوں نے، من فعل، کس نے کیا یہ ساتھ ہمارے معبودوں کے، انه لمن، جس نے بھی کیا بے شک وہ ظالموں سے ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، سنا ہے ہم نے ایک نوجوان ہے، یذکرہم، جو ذکر کرتا ہے ان معبودوں کا برائی کے ساتھ، یقال له، اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم۔ قالوا فاتوا به، کہا انہوں نے نمرودین کہ لاؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کو، اس کو۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا، ابراہیم علیہ السلام لایا گیا تو انہوں نے کہا نمرود نے، انت فعلت هذا بآلهتنا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعله، کہا ابراہیم علیہ السلام بلکہ کیا اس کو ان کے اس بڑے نے، فاسألوہم، پس پوچھو ان سے، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے۔ جزاکم اللہ۔